کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مرحبا، ماشاءاللہ، نیکیوں بھرے رحمتوں بھرے اس سلسلے میں آپ کی آمد خوش آمدید۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آئیے میں اور آپ مل کر التجا کریں کہ اور اس کا شکر بھی بجا لائیں کہ رب عز و جل تیرا کرم ہے، رحم ہے، فضل ہے کہ یہ نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی توفیق ملی ہے۔ کرم بالائے کرم ہو جائے، رحمتوں کی برسات چھما چھم برسنے لگے۔ ان نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی بہت ساری کثرت کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے ہے کاش ہم مالا مال کر دیے جائیں، اور زندگی کے وہ دن جو ہمارے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں، اسپیشلی جو آج کا دن ہے، رب عز و جل اپنے کرم سے، فضل سے ان نیکیوں کو اس آنے والے دن کے لیے خیر، برکت اور رحمتوں کے حصول کا سبب بنائیں۔ اور وہ دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی، لوگ نیکیوں کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہوں گے، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو زیادہ نجات بنائے، زیادہ آخرت بنائے۔ جہاں بہت ساری نیتیں کیجئے گا، یہ نیت بھی ضرور شامل کر لیجئے۔ امیر اہل سنت نے عطا کی ہے آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کلام پاک کی برکتیں لوٹیں گے، اپنے دامن کو بھریں گے، قاری صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ماشاءاللہ، مرحبا، سلسلے میں آمد آپ کی۔ آج حضرت کیا سنائیں گے، کیا انتخاب ہے آپ کا؟ انشاءاللہ پارہ 4 سے کچھ منتخب آیات ہیں۔ چلے پہلے نیتیں کروا دیں ہمیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضاء الہی عز و جل کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق اللہ العظیم. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. اے ایمان والو، سود دونا دون نہ کھاؤ. اس کی تفسیر میں حضرت علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ الہادی اپنی تفسیر خزائن العرفان میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں: مسئلہ، اس آیت میں سود کی ممانعت فرمائی گئی مع توبیخ کے اس زیادتی پر جو اس زمانے میں معمول تھی کہ جب میعاد آ جاتی تھی اور قرض دار کے پاس ادا کی کوئی شکل نہ ہوتی تھی تو قرض خواہ مال زیادہ کر کے مدت بڑھا دیتا اور ایسا بار بار کرتے اور اس کو سود در سود کہتے. مسئلہ، اس آیت سے ثابت ہوا گناہ کبیرہ سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا. اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اس میں ایمانداروں کو تحدید یعنی خبردار کرنا ہے کہ سود وغیرہ جو چیزیں اللہ نے حرام فرمائیں ان کو حلال نہ جانیں، کیونکہ حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے. اور اللہ و رسول کے فرما بردار رہو. اس کے تحت فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت الہی ہے، اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اللہ کا فرما بردار نہیں ہو سکتا.
اس امید پر کہ تم رحم کیے جاؤ اور دوڑو۔ اس کے تحت فرماتے ہیں توبہ و ادائے فرائض و طاعات و اخلاص عمل اختیار کر کے اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جنت کی وسعت کا بیان ہے، اس طرح کہ لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ انہوں نے سب سے وسیع چیز جو دیکھی ہے وہ آسمان و زمین ہی ہے۔ اس سے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین کے طبقے طبقے اور پرت پرت بنا کر جوڑ دیے جائیں اور سب کا ایک پرت کر دیا جائے، اس سے جنت کے عرض کا اندازہ ہوتا ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے۔ ہرقل بادشاہ نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا کہ جب جنت کی یہ وسعت ہے کہ آسمان و زمین اس میں آ جائیں تو پھر دوزخ کہاں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ اس کلام بلاغت نظام کے معنی نہایت دقیق ہیں۔ ظاہر پہلو یہ ہے کہ دورہ فلکی سے ایک جانب میں دن حاصل ہوتا ہے تو اس کے جانب مقابل میں شب ہوتی ہے۔ اسی طرح جنت جانب بالا میں ہے اور دوزخ جہت پستی میں۔ یہود نے یہی سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا تو آپ نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ توریت میں بھی اسی طرح سمجھایا گیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کی قدرت و اختیار سے کچھ بعید نہیں، جس شے کو جہاں چاہے رکھے۔ یہ انسان کی تنگی نظر ہے کہ کسی چیز کی وسعت سے حیران ہوتا ہے تو پوچھنے لگتا ہے کہ ایسی بڑی چیز کہاں سمائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ فرمایا کون سی زمین اور کون سا آسمان جس میں جنت سما سکے؟ عرض کیا گیا پھر کہاں ہے؟ فرمایا آسمانوں کے اوپر زیر عرش۔ پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھیے۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت اور اس سے اوپر کی آیت وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ سے ثابت ہوا کہ جنت و دوزخ پیدا ہو چکی، موجود ہیں۔ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور رنج میں، یعنی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، یعنی خدا کی راہ میں دو، تمہیں اللہ کی رحمت سے ملے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ۔ سلسلے میں آمد مرحبا، ماشاء اللہ۔ آپ کا انتخاب کیا ہے آج؟ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں در کی کھائے کیوں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت پیارا کلام ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ پہلے نیتیں انشاءاللہ ہمیں کروا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول
اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سایہ میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سایہ میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، بار نہ تھے حبیب کو بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں، روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، یاد حضور کی قسم یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور یاد حضور کی قسم غفلت
ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا پھیل پڑے فقیر بھی، دیکھ کے حسرت دیکھ کے حسرت حشر یا نہ چاہے کیوں، چھائی ہے اب تو چھانی، حشر یا نہ چاہے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا سے جائے کیوں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جان ہے عشق درد کا مزہ نہ سے دوا اٹھائے کیوں، جس کو ہو درد کا مزہ نہ سے دوا اٹھائے کیوں، دل کو جو عقل خدا دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، اب تو نہ رو اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ گئی، اب تو نہ روک، اب تو نہ روک اے غنی، عادت سگ بگڑ کریم پہلے ہی لقمۂ تر کھلائے کیوں، میرے کریم پہلے ہی
تر کھلائے کیوں، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اب تو نہ روک، اب تو نہ روک، اے غنی عادت سک بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمۂ تر کھلائے کیوں، میرے کریم پہلے ہی لقمۂ تر کھلائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا بجائے سوز غم ساز طرب بجائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی، آقا تیری گلی سے جائے کیوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاء اللہ تعالی عز و جل۔ شعبہ تعلیم کے کچھ اسلامی بھائی تھے، بہت ویل کوالیفائڈ، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ مجھے بھی الحمدللہ وہاں صحبت کی برکتیں مل رہی تھیں، تو دنیاوی طور پر تعلیم یافتہ، یہ میں عرض کر دوں تو امیر اہل سنت کا تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر نیکی کی دعوت کا کتنا پیارا انداز ہے ماشاءاللہ۔ تو مدنی پھول ارشاد فرماتے فرماتے آپ نے دریافت فرمانا شروع کیا کہ کتابیں پڑھنے کے حوالے سے پوچھا،
کہ کارکردگی لینا شروع کی کہ یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے. کچھ نے پڑھی ہوئی تھیں، ظاہر ہے کچھ ایسے بھی تھے کہ اسلامی بھائی آئے تھے انفرادی کوشش کر کے لے کر آئے تھے، تو کچھ نے نہیں بھی پڑھی ہوئی تھیں. اب امیر اہل سنت نے ترغیب دلانا شروع کی اور کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس کے بارے میں بھی ترغیب دلائی، نیکی کی دعوت کے بارے میں بھی، غیبت کی تباہ کاریوں کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی ترغیب دلائی. تو جہاں اور تھے وہاں پہ ویل کوالیفائڈ ایک اسلامی بھائی تھے، نئے نئے ماحول سے منسلک، اور پڑھ کر آئے تھے. پی ایچ ڈی انہوں نے ڈیزرٹیشن جمع کرا دیا، بس سمجھیں رزلٹ اناؤنس ہونا ہے، پی ایچ ڈی کوالیفائڈ ہو جائیں گے، ڈاکٹر ہو جائیں گے وہ. اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ امپیکٹ فیکٹر جرنلز کے اندر بھی ان کے آرٹیکل، ریسرچ آرٹیکل چھپ چکے ہیں. امپیکٹ فیکٹر جرنل وہ ہوتا ہے جس کے حوالہ جات دیے جاتے ہیں، یعنی اس طرح کی وہ شخصیت تھے. اور ریسرچ میتھڈولوجی کے اوپر بھی ان کا کام ہے. باہر سے پڑھ کر آئے ہوئے تھے، وہ بھی موجود تھے. پڑھنے لکھنے کا تو ان کو شوق تھا، لیکن ظاہر ہے کہ رجحان وہ دنیاوی تعلیم کی طرف وہ زیادہ تھا. تو امیر اہل سنت نے ان کو بھی ترغیب دلائی اور انہوں نے بہرحال نیت کی کہ میں 26 دن میں اس کو پڑھوں گا. اب امیر اہل سنت نے فرمایا 26 دن میں، اب نظر والے ہوتے ہیں 26 دن میں، تو وہ انہوں نے بہرحال یقین دہانی کرائی. میرا بھی ذہن تھا کہ یہ پڑھنے لکھنے والے تو ہیں، ان کا دن رات کا کام ہی یہی ہے، ریسرچ کا کام ہے، تو یہ پڑھ لیں گے. میں نے عرض کی شاید کہ یہ دن رات کا مطالعے کا معاملہ اور یہ پڑھ لیں گے، لگتا تو ایسا ہی ہے. تو بہرحال انہوں نے دے دیا. باپا نے فرمایا کہ امیر اہل سنت نے فرمایا کہ سب سے پہلے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پڑھیے گا. وہ لے گئے اور اب وہ خیر چلے گئے، پنجاب سے آئے تھے. ابھی چند دن پہلے ان کی میل تشریف لائی. 26 دن میں پڑھنی تھی نا ان کو، تقریباً 26 دن کے بعد ان کی میل آئی میرے پاس اور کہنے لگے کہ امیر اہل سنت نے مجھے کہا تھا کہ 26 دن میں اس کو پڑھنا اور سب سے پہلے پڑھنا، لیکن میں اس کو پڑھ نہیں پایا. اور میں اس کی ریزن بتاتا ہوں آپ کو. پھر ریزن انہوں نے کیا بتائی؟ ریزن انہوں نے یہ بتائی کہ اصل میں چونکہ ان کا بیک گراؤنڈ، جیسے میں نے بتایا نا، بیک گراؤنڈ الگ تھا. تو ایک انہوں نے فلاسفر کا نام لیا جو فلسفی بھی ہے، سائنٹسٹ بھی ہے، ناول نگار بھی ہے، غیر مسلم ہے، اور لیکن اس کا انفلوئنس غیر مسلموں میں بہت 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 زیادہ ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ایک ایک لفظ میں پتہ نہیں کیا کیا جو ہے، ایک ایک جملے میں نہ جانے ان کے حساب سے فلسفے اور معنی و مطالب کے بہت زیادہ جو ہے اس میں بھرا ہوا ہوتا ہے اس کا ایک ایک جملہ. تو کہنے وہ ان سے متاثر ہوں گے، یہ جو تھے ہمارے صاحب جن کا تذکرہ چل رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں میں اس سے بہت متاثر تھا اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا اور میں نے اس کو پڑھا تو اس پہ غور کرنا پڑتا تھا اس کی. اب لیکن جب میرے سامنے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب آئی اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو کہا میں اس کو بھول گیا. وہ بہت انفلوئنشل مانا جاتا ہے فلسفی، اس کی یعنی سائنٹیفک میتھڈ جو موجودہ ریسرچ کا ہے وہ اس کا بانی اسے قرار دیا جاتا ہے، اور بھی بہت یعنی آج تک اس کا انفلوئنس مانا جاتا ہے. کہتے تو وہ میں بھول گیا، اس کے جملے تو الگ، یہ تو جو ہے یہ تو ایک ماشاء اللہ اتنے اس میں معنی ہیں اور اتنے یہ ایسی بہت مطلب انہوں نے جو تعریف بھری میل لکھی ہے کہ کہنے اس کا تو بات ہی الگ ہے. تو وہی بات کہ وہ خود اتنے نالجبل پرسنالٹی تھی، اور جب انہوں نے امیر اہل سنت کی تحریر سے ان کو جب چاشنی لگی اور جو انہیں پتہ چلی تو وہ تو حیران پریشان حیران ایسا ہی لگتا ہے میل. تو میرا ذہن بنا کہ جب یہ یار اس موقع آ گیا ہے، اس کا جو ہے کچھ اس کے بارے میں عرض کرنا چاہیے. تو خود فرماتے ہیں کہ شاید میری زندگی کی جو اس طرح کی کتاب میں آئندہ فیوچر میں لکھ نہ سکوں. تو یہ کچھ میں عرض کرنا چاہوں گا. مثال کے طور پر ایک شیخ الحدیث ہیں اور دارالفتہ کے رئیس بھی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو عالم فاضل ہونے کا دعویٰ تو ہوتا ہے، لیکن وہ عقائد کی باریکیوں سے واقف نہیں ہوتے. اس کتاب کو پڑھنے سے ایسوں کو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے. میں نے اس کتاب کو بنظر غائر تنقیدی طور پر پڑھا ہے اور مجھے یہ کتاب بہت اچھی لگی ہے. اس کو پڑھ کر الحمدللہ عز و جل میں خود مستفیض ہوا ہوں. پھر آگے انہوں نے یہ بھی ریکمنڈیشن دی ہے کہ اس کتاب کو اسکول اور مدرسوں کے نصاب میں سلیبس میں ڈال دینا چاہیے. اتنی زبردست یعنی کہ ماشاءاللہ اس سے یہ ان کا دل خوش ہوا ہے کہ اور ہمارے جو اور یہ کتاب جو ترتیب پائی ہے نا، یہ بھی ایک الگ ماشاءاللہ کیا کہنے ان کے، اللہ اللہ. ایک اور جو ہیں دارالفتہ کے مفتی صاحب ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ شاید ان کی تقریر ہے، شاید اب تک اردو زبان میں اس موضوع پر ایسی اتنی ضخیم و حجیم کتاب کی ترتیب و تالیف نہیں کی گئی.
اور بھی بڑے پیارے پیارے تاثرات ہیں کہ وہ تو مطلب دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. ایک اور عالم صاحب ہیں، یہ بھی دارالفتہ کے اپنے دارالفتہ کے ذمہ دار ہیں، نگران ہیں، یہ بھی رئیس ہیں. انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ مسلم اسکولوں اور کالجوں کے نصاب میں سے داخل کرنا چاہیے. اور پھر فرماتے ہیں کتاب صرف عوام ہی کے لیے مفید نہیں بلکہ علماء کرام حتیٰ کہ موجودہ دور کے مفتیان عام کے لیے بھی اعلیٰ درجے کی مفید ہے. اب کیسی پیاری کتاب ہے، کیسی پیاری کتاب. مگر آپ گھبرائیں نہیں کہ یہ مفتیان کرام، علماء کرام کے لیے مفید کتاب تو کتنی مشکل ہوگی. نہیں، ہمارے جو دارالفتہ اہل سنت کے مفتیان کرام ہیں، انہوں نے جب کتاب کی ترتیب اور اس کی ڈیولپمنٹ کی، اس کا جو پروسیس ہے، اس کے بارے میں کچھ کلمات کہے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. وہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس موضوع پر قلم اٹھانا نہایت ہی دشوار اور کٹھن کام ہے. ظاہر یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے نا. اور مواد کی فراہمی، اس کی صحت کا التزام، اکابر بزرگان دین اور ائمہ دین کی تحقیقات سے مطابقت، پھر تمام مواد کی تسہیل معنی آسان کرنا، پھر تخریج، پھر حتی الامکان بار بار بکثرت علماء سے کتاب میں مذکور 20 جزیات پر مفصل کلام، یعنی ڈسکشن ہوئی ہے، بار بار گریجولی ڈسکشن ہوئی ہے. یہ کتاب ایسے نہیں آگے ہمیں تو مل گئی، لیکن اس کی پیچھے کہانی سنیے. اور فرماتے ہیں کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یعنی امیر اہل سنت نے اس کتاب کے لیے مواد اکٹھا کیا، اس کو ترتیب دینے کے بعد دعوت اسلامی کی مجلس افتاء کی مفتیان کرام کو تفتیش کے لیے بھیجا. مجلس افتاء نے باقاعدہ کئی ہفتوں تک کئی گھنٹوں کی طویل نشستوں میں اس کتاب کے ایک جزیہ پر غور کیا. جن پر اشکال تھا اصل کتاب سے مراجعت اور بڑی بحث و تمہیز اور غور و فکر کے بعد اس جزیہ کو رکھنے یا نہ رکھنے پر اتفاق کیا. پھر آگے کچھ فرماتے ہیں کہ پھر کئی دفعہ بنفس نفیس امیر اہل سنت کی موجودگی میں پوری رات اس کتاب کے جزیات و احکامات کے متعلق بحث ہوتی رہی اور بالآخر یہ گوہر نایاب، گوہر مراد تک پہنچا. نہیں کتنی محنت اور کتنی ڈسکشن سے جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ طریقہ کار سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کا طویل سفر کیسے گزرا. لیکن پھر بھی امیر اہل سنت کی طبیعت میں مایوسی اور ہمت ہارنا نام کو نہیں، بلکہ اہم کاموں کے متعلق غور کر کے، ہدف مقرر کر کے، تندہی کے ساتھ اس میں لگے رہے اور اسے پایا تکمیل تک پہنچا کر ہی دم لیا. اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اتنی امیر اہل سنت نے اس قدر جان فشانی احتیاط کے ساتھ تحریر فرمایا ہے کہ وہ فرماتے ہیں بلا مبالغہ اردو زبان میں ایمانیات اور کفریات کے موضوع پر اس سے زیادہ جامع، مفید اور اہم کتاب آج تک دیکھنے میں نہیں آئی. تو اتنی پیاری کتاب ہے، اتنی پیاری کتاب ہے. میں کچھ یعنی کہ آپ کو میں 1-2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. احکام نہیں بیان کر رہا، صرف توجہ دلانے کے لیے انڈیکس میں سے میں 1-2 ہیڈنگز آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. اس کے بارے میں دیکھیے پڑھنا پڑے گا. تو مثال کے طور پر یہ آپ کو نا جھلکیاں نظر آئیں گی معاشرے کی کہ شاید یاد آیا ارے فلاں موقع پر فلاں جگہ فلاں کان میں لفظ پڑھا تھا، یار تو اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے. یا اللہ ایسا خطرناک جملہ ہے یہ. اللہ ہوتا تو غریبوں کا ساتھ دیتا، اللہ ہوتا تو ضرور سنتا، روزی دینے والا اوپر بیٹھا ہے، اللہ آسمان سے دیکھ رہا ہے معاذ اللہ. اللہ عز و جل کو اوپر والا کہنا کیسا، معاذ اللہ. اللہ مکاروں کا ساتھ دیتا ہے. یوں بھی کہتے ہیں لوگ، کرپٹ لوگوں لگتا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہے. فلاں اللہ کو ٹھگتا ہے معاذ اللہ عز و جل. عید کا چاند نکالنا تو مولویوں کا کام ہے. یہ مطلب یہ تو صرف آپ کو کچھ جملے عرض کر رہا ہوں، باقی تو یعنی کہ اتنی ایگزامپلز ہیں اس کے اندر، اتنی ایگزامپلز ہیں کہ بس یہ پڑھے کوئی تو اس کو پھر آئیڈیا ہو. ایمان کا معاملہ ہے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. خدا کے لیے سستی نہیں کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیں. اس میں آنکھ بند کر کے ریت میں سر چھپا کے کام چلے گا نہیں. کیونکہ اب تو ایسا عجیب و غریب معاملہ ہو گیا ہے کہ گانوں کے اندر، اشعار کے اندر، مختلف مضامین کے اندر پتہ نہیں یا تو انجیکٹ کر دیے جاتے ہیں یا وہ جہالت کے سبب کوئی لکھ دیتا ہے. کیا وجہ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن آمنا سامنا ہونے کا ٹھیک ٹھاک چانس ہے. گانے میں آ گیا، شعر میں آ گیا، مضمون میں آ گیا، کسی کی زبان سے سن لیا. پھر ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر
ایسے اسلامی بھائی بھی ہوں گے جو ایسی جگہ پہ رہتے ہوں گے کہ جہاں مسلم آبادی اکثریت میں نہیں ہوگی، وہاں کے بھی معاملات ہوتے ہیں کچھ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ بھی نفسیات کے مطابق لکھا ہے امیر اہل سنت نے، کہ اس طرح کی کتاب پڑھ کے عموماً کہہ دیتے ہیں کہ علماء پر اعتراض کہ جب دیکھو کفر کا فتویٰ داغ دیتے ہیں، اس طرح کے بھی کلمات، اس کا بھی بیان ہے کہ اس میں اس طرح کا کہنا یہ کہاں لے کے جا سکتا ہے۔ تو یہ تو خیر عجیب و غریب مجھے لگتا ہے۔ دنیا کی ہر قوم اپنے لاء کا تحفظ کرتی ہے، اور اس لاء کے جو ججز ہوتے ہیں اس کو بھی عزت دیتی ہے، اپنی عدالتوں کو عزت دیتی ہے، تحفظ کرتی ہے۔ مسلمانوں کو نہ جانے پتہ نہیں کس طرح کا زہر ان میں اتار دیا گیا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو علماء اسلام کی تحقیر کرتے ہیں، تجہیل کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلامک لاز کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، نام مسلمانوں والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عقل نصیب کرے، ہدایت نصیب کرے۔ تو بہرحال ہاتھ جوڑ کر التجا ہے، بہت منت بھری التجا ہے، منت بھری التجا ہے خدا کے لیے، پلیز 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 اس کتاب کو ضرور 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 پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل پڑھنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ کیا زبردست اور قیمتی ترین تحریر آپ نے اپنی زندگی کی، جو زندگی میں شاید ایور بیسٹ آپ نے پڑھی ہو۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔ آئیے سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ہمارے جو مبلغ دعوت اسلامی ہیں جو بیان کیا کرتے ہیں، ان کے اس اسماء میں سے کوئی ایک اسم شریف کا بیان دیکھتے ہیں آج انہوں نے کون سے اسم کا انتخاب کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اسماء میں سے جس اسم کے متعلق ہم سنیں گے وہ ہے قاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تقسیم فرمانے والے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک مروی ہے کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عز و جل مجھے عطا فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، رب ہے معطی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ عز و جل ساری کائنات کو نعمتیں تقسیم کر رہا ہے۔ صاحب سبل الہدا ارشاد فرماتے ہیں، القاسم الذی یقسم الامور فی جہاتہا، کہ قاسم وہ ہوتا ہے جو امور کو یعنی تمام تر معاملات کو ان کی جہات کے اندر یعنی جس چیز کی جہاں حاجت ہے اس چیز کو وہاں تقسیم فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قاسم ہیں۔ اللہ عز و جل کی نعمتیں ساری کائنات کو انہی کے صدقے سے مل رہی ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور انہیں کیا برا لگا، یہی نہ کہ اللہ اور رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی عطا سے لوگوں کو غنی کر رہے ہیں، لوگوں میں اللہ عز و جل کی نعمتیں تقسیم کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ دنیا و آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، سل ما شئتا، یعنی اے ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ مانگو جو چاہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور بھی کچھ مانگو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کی بھی نعمتیں تقسیم کر رہے ہیں، آخرت میں جنت کی بھی اعلیٰ نعمت تقسیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے جنت کی نعمت کا سوال کیا،
آقا کریم अलैहिस्सलाम ने वो अता फरमा दिया और फरमाया और भी मांगो। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह यही काफ़ी है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस मुबारक इसम का सदका, सरकार अलैहिस्सलाम के कासिम नेमत होने का सदका अल्लाह ताला हमें दारैन की नेमतें अता फ़रमाए, दुनिया जहाँ की नेमतें अता फ़रमाए। अल्लाह ताला दीन और दुनिया की बरकतें अता फ़रमाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस मुबारक इसम के मुतालिक आता है कि जो शख्स रोज़ाना 201 मरतबा रोज़ाना 201 मरतबा सरकार अलैहिस्सलाम के इस नाम यानी कासिम का विर्द करे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके रिज़्क़ में बहुत बरकत अता फ़रमाएगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सब के भी माल जान इज़्ज़त व आबरू में बरकत अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए अब अपने सिलसिले खुले आँख सल्ले अला कहते कहते की तरफ वापसी चलते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कहते रहते गए दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। जी हाँ, समझ गए होंगे आप कि अब आपकी बारी आ गई। देखते हैं आज पहले कॉलर कौन है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम खालिद सुबानी अत्तारी है, यूनान से बोल रहा हूँ। 3 दिन का मदनी इज्तिमा हुआ है पश्तून वालों का, उसमें पश्तो नात वो भी रिलीज कर दें तो मेहरबानी होगी। मसलक का तू इमाम है इलियास कादरी, ये सुना दे। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मदनी चैनल बहुत अच्छा लगता है, और यूनान में भी अल्हम्दुलिल्लाह देखा जा रहा है। हमारी दुआ अल्लाह ताला पूरी दुनिया में आम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इतनी दूर से आपने कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया। पश्तो नात पंजाब के नात खान हैं, ये तो पश्तो नात पढ़ लें तो पढ़ लें, वल्लाहु अलम व रसूलु पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ सकते। चलें, मेरी नीयत तो बहुत थी कि इतनी दूर से आपने कॉल की, मसलक का तू इमाम इलियास कादरी, इंशाअल्लाह ये नियत करते हैं, ये सुना देंगे ना भैया इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आगे बढ़िए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद फजल अत्तारी मीर बुखार सिंध से अर्ज कर रहा हूँ। नाख़्वा इस्लामी भाई से अर्ज है कि अमीर रसूल का सलाम शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले सुना दें। अच्छा इंशाअल्लाह, शुक्रिया आपका सुल्तान मदीने वाले। मुझसे आसी भी है मेहमान मदीने वाले, इंशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फैसल और मैं बाबुल मदीना खारा कराची से बात कर रहा हूँ। गुलाम रसूल भाई आपसे गुजारिश है कोई भी प्यारा सा आला हज़रत या पापा जी का कलाम सुना दें। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। इतना बड़ा ऑप्शन दिया है आपने, आला हज़रत या अमीर अहले सुन्नत, कोई भी कलाम सुना दें इंशाअल्लाह ताला। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी गुलाम यासीन अत्तारी उसल बलूचिस्तान से। बाबा साईं पीर अत्तार का कलाम जो मदीने के तसव्वुफ में जिया करते हैं, बराए मेहरबानी ये सुना दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेक्स्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हबीबुर रहमान कमालिया से बात कर रहा हूँ। मैंने नात शरीफ सुननी थी, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद तारक है जी, सरगोड़ा से बोल रहा हूँ। जो सईद भाई है ना, उनसे मेरी फरमाइश है कि वो आज सुना दें अपनी आवाज़ में, बाद रमज़ान ईद होती है। अच्छा इंशाअल्लाह, ओके, एक और ले सकते हैं शायद हम। मेरा नाम मोहम्मद अफजल कादरी, आप मुझे एक कलाम सुना दे, कब गुनाहों से किनारा करूँगा मैं यार। ओके इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। आपने अच्छी अच्छी नीयतें कर ली होंगी। पश्तो नात तो हम सुना नहीं सकते,
چلیں اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت کے کلام میں سے جو بھی آپ سنانا چاہیں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، شکریہ آپ کا سلطان مدینے سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے. آپ کے بس تمہارا ہی رہے دھیان مدینے والے، مجھ سا آسی بھی ہے مہمان مدینے والے. جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ برا گمان، گندا گمان گندے دل سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو برا گمان ہے، جب یہ گندے دل کا یہ گندا لاوا جب باہر آتا ہے تو گھروں کو، فیملیز کو، پارٹنرشپس کو، بزنس ڈیلز کو یہ جلا کر کوئلہ بنا دیتا ہے. گھر اس سے ٹوٹتے ہیں، بزنس ڈیلز اس سے خراب ہوتی ہیں، پارٹنرشپس ٹوٹتی ہیں، کلیگز کے مابین لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور نہ جانے کس کس طرح کی معاشرتی بیماریاں، سماجی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اے کاش ہمارا دل صاف ہو جائے اور اس سے اچھے اچھے گمان نکلنا شروع ہو جائیں. ہم دوسروں کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں حسن ظن رکھنا شروع کر دیں. اے کاش. پیش خدمت ہے امیر اہل سنت کا مدنی گلدستہ حسن ظن کے بارے میں. کیا کہتے ہیں امیر اہل سنت؟ آئیے مل جل کر دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم. محترم اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، کسی مسلمان کے بارے میں بس حسن ظن کا پہلو ہم ڈھونڈنے کی عادت رکھیں کہ حدیث پاک میں حسن الظن من حسن العبادت، مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنا عمدہ عبادت میں سے ہے. مومن کے بارے میں نیک گمان قائم، اچھا گمان. سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بخاری شریف میں یہ قصہ موجود ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے،
تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تو نے چوری نہیں کی؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی. تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً رجوع کر لیا، یعنی اس طرح رجوع فرمایا کہ اچھا تو میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا، یعنی دیکھا ہے آنکھوں سے کہ چوری کر رہے ہیں، پھر بھی اس مسلمان نے انکار کر دیا، قسم کھا لی، تو آپ نے بولا کہ وہ میری آنکھوں نے دھوکہ کھایا. اب یہ ہم کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں. ہم تو تھوڑا مطلب اپنے دماغ میں آیا، اپنا دماغ کیا ہے، نماز کے ارکان معلوم نہیں ہے، جنازے کی دعا آتی نہیں ہے، ایمان مفصل مجمل. تو ابھی سوال ہوگا یہ کیا ہوتا ہے؟ اب جس کو یہ بھی نہیں پتا ایمان مفصل ایمان مجمل کیا ہوتا ہے، تو اب وہ ہر ایک کا مطلب ہے کہ لیبورٹری ٹیسٹ کرے کہ وہ مطلب شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے. تو بھائی شریعت پہلے ہم سیکھیں تو صحیح، پھر پتہ چلے کہ اگلا پابند ہے یا نہیں ہے. تو ایک انگلی ہم کسی کی طرف اٹھاتے ہیں نا، 3 انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہیں. عیبوں کو ڈھونڈتی ہے فقط عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. تو اگر ہم مسلمان حسن ظن کا جام پی لیں اور ہر مسلمان کے افعال میں ہم اچھے پہلو تلاش کرنا شروع کر دیں نا، تو میرے خیال میں ہمارا معاشرہ جو مدنی معاشرہ بن جائے. ان بدگمانیوں نے ہمارے گھر گھر کو مطلب میدان جنگ بنا رکھا ہے. ماں بیٹی کے بارے میں بدگمانی کرتی ہے، شوہر بیوی کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، بیوی شوہر کے بارے میں بدگمانی کرتی ہے، بھائی بھائی کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے، دوست کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے پھر اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ میرے کو لگتا ہے کہ یہ یوں ہے، میرا خیال ہے کہ وہ یوں ہے. اس طرح ہم لوگ جو ہے نا، اس طرح کر کے ہم نے اپنے معاشرے کو بالکل توپ کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا، برباد کر دیا اپنے آپ کو. ہم نے اپنے ہاتھوں مطلب تباہ ہو گئے اور خود کردارہ علاج نیست. ہم بولتے ہیں ہم میں اتحاد ہو جائے ہماری صفوں میں اور ہم مطلب ایک اور نیک بن جائیں، لیکن ہم اپنے کلاڑے لے کر رات دن اپنے پیروں پر مار رہے ہیں. کسی کو تو ہم اچھا کہیں یار، کوئی تو اچھا ہو. ہم ہی اچھے ہیں، باقی ہمارے علاوہ سب برے ہیں. کوئی ہم کو سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے اس کا علاج کیا. اللہ کی بارگاہ میں کس کا کیا مقام ہے ہم کو کیا پتہ چلے. ہاں جو واقعی علیہ اعلان برائی کر رہا ہے، اب جیسے کوئی داڑھی منڈاتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کو پیچھے سے اگر کسی نے داڑھی منڈا کہا تو یہ غیبت نہیں ہے، ایک سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں کہ واقعی ہے. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ اس نے دل میں داڑھی رکھی ہے تو یہ مضحکہ خیز بات ہے، یہ نہیں مانی جائے گی. میں تو صرف اس بات پر رد کر رہا ہوں کہ جو ہم اٹکل سے اپنی موٹی سی عقل کے ترازو میں ہم اگلے کے افعال کو تول لیتے ہیں. تو کوئی عالم ہے تو اس کے بارے میں تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ 1200 مرتبہ غور کر لیں، اس کی کوئی بھول نظر آتی ہے تو، اور اس سے پھر بھی آپ مطلب فائدہ اس سے اٹھا لیں. جو اپنے فائدے کی بات ہے وہ اس سے حاصل کر لیں اور اس پہ زیادہ سوچیں نہیں. لیکن یہ وہ عالم جو عالم دین ہے، اور عالم دین وہی ہوتا ہے جو عالم حق اہل سنت، ٹھیک ہے نا. باقی بد مذہب اگر کوئی ہے تو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ عالم دین نہیں ہے. جیسے شیطان، اس کے بہت بڑا علامہ ہے شیطان، جو ہے بہت علم ہے اس کے بعد، لیکن وہ عالم دین اس کو نہیں کہیں گے. تو عالم دین ہونے کے لیے وہ سنی ہو، اس کو عالم دین کہیں گے. تو میں عالم دین کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بدگمانی نہ کریں اور حسن ظن کے 1000 پہلو تلاش کریں. نبی نے کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم. ماشاءاللہ، ویلکم بیک. قاری صاحب، وقت کی تنگی ہے ظاہر ہے، اب آپ ہی کی طرف آنا ہے مجھے. سورہ والضحیٰ کی اسلامی بھائی نے فرمائش کی ہے، تو وقت کو مد نظر رکھ کر پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ آپ ہمارے ہمدم رہیے گا، قدم بقدم رہیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے